الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سیر کرتے ہوئے اسی مقام اسی جگہ پہ پہنچے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے نیک بندے کی ملاقات کا پتہ بتایا تھا، جہاں پہ مچھلی زندہ ہوئی تھی اور اس نے سمندر میں اپنی راہ بنا لی تھی. اسی راہ سے ہوتے ہوئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ سفید چادر میں لپٹے ہوئے ہیں. تو آپ نے انہیں سلام کیا. انہوں نے دریافت کیا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں. انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ نے ہمارے بندوں میں سے ایک عظیم الشان بندے کو پایا. بندے سے مراد جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے. حضرت کا نام جو ہے بلیہ بن ملکان ہے. ان کی کنیت ابو العباس ہے اور ان کا لقب خضر ہے. ان کو خضر کس لیے کہتے ہیں؟ حضرت کی یہ شان ہے کہ جہاں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں زمین پر، وہ زمین خشک ہو تو سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. جہاں سے حضرت گزرتے ہیں آپ کی گزرگاہ جو ہے وہ ہری بھری ہو جایا کرتی ہے. اور آپ کا اگر بنجر زمین سے گزر ہوتا ہے جہاں نباتات نہیں اگتے ہیں، ایسی زمین سے اگر آپ کا گزر ہو تو وہ زمین جو ہے نباتات اگانے لگتی ہے. اسی وجہ سے آپ کو جو ہے خضر کہا جاتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام. خضر کا معنی آتا ہے ہر ایک. حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے والد گرامی یہ ملک فارس کے بادشاہ تھے اور آپ کے والد محترمہ یہ بھی روم کی تھی. جب آپ کی ولادت کا وقت آیا اس وقت دونوں میں جدائی کی تھی. تو آپ کی والدہ نے آپ کو ایک غار میں جنم لیا اور غار میں چھوڑ کے آپ چلی گئیں. تو ایک آدمی نے آپ کو اٹھا لیا اور بکری کا دودھ پلا کے آپ کی جو ہے پرورش کی. ایک مرتبہ بادشاہ کو خیال آیا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت شیس علیہ السلام کے صحیفوں کو لکھوایا جائے. تو بادشاہ نے جو ہے یعنی آپ کے والد نے کاتبین کو بلایا، لکھنے والوں کو بلایا. ان میں حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے. جب صحیفے لکھے گئے بادشاہ نے کاتبین کے صحیفے دیکھے تو ایک کتابت جو ہے بہت ہی عمدہ اچھی تحریر تھی
اور جب ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے تو آپ کی عادتوں کو انہوں نے اچھا پایا، تو بادشاہ نے آپ کے بارے میں پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو جب انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ تو میری ہی اولاد ہے، تو میرے ہی فرزند ہے۔ بادشاہ نے ان کو اپنے پاس رکھا اور ساری بادشاہت جو ہے ان کے سپرد فرما دی، ان کو اپنا جانشین بنا دیا۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو یہ پسند نہ آیا، انہوں نے کسی طرح سے چھپ کر جو ہے اپنے والد سے علیحدگی اختیار کر دی، اور زمین کی وہ جو ہے وہ سیر کرتے رہے، اور سیر کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک چشمے کے پاس پہنچے جس کو آب حیات کہا جاتا ہے۔ آب حیات انہوں نے جو ہے وہ نوش فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے اختلاف کیا کہ آپ نبی نہیں ہیں، ولی ہے، لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ آپ جو ہے نبی ہیں۔ ابھی روئے زمین پر آسمان میں 4 انبیاء اکرام علیہم السلام زندہ ہیں، یعنی اسی حیات میں ہیں۔ آسمان میں 2 ہے، زمین پر 2 ہے۔ زمین پر 2 میں سے ایک حضرت خضر علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آسمان میں جو 2 ہیں وہ ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ یہ چاروں انبیاء کرام علیہم السلام ابھی جو ہے وہ زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام روئے زمین میں جو ہے وہ سیر فرماتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض نیک بندوں کی آپ سے جو ہے ملاقات بھی ہے۔ اللہ کے ولیوں نے آپ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام کے تذکروں میں آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، اور یہ بندے کون ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، اور جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی، یعنی ہم نے ان کو نبوت عطا فرمائی تھی۔ رحمت سے مراد یہ ہے نبوت عطا فرمائی، اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ علم لدنی کا مطلب غیب کا علم۔ مفسرین نے فرمایا علم لدنی وہ ہے جو بندے کو بطریق الہام حاصل ہو۔ الہام کے طریقے پر جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو عطا کیا جائے تو اس کو علم لدنی کہتے ہیں، بدیہی علم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا، ہر چیز کی معرفت عطا فرمائی، ہر چیز کا ہم نے ان کو کشف عطا فرمایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ہر سال حج کے موقع پر حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہم السلام جمع ہوتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے بال مڑواتے ہیں، پھر دونوں جو ہے الگ ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی جو ہے یہ حضرات باحیات ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام قیامت تک باحیات رہیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے قیامت کے قریب جب دجال آئے گا تو ان کو شہید کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، پھر دوبارہ ان کو جو ہے وہ شہید نہیں کر پائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام ابھی بھی حیات ہے، قیامت تک جو ہے وہ رہنے والے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے کچھ سیکھنے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اجازت طلب کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ پھر کیا مکالمہ ہوا، کیا واقعہ ہوا، انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اس کے مطابق
ہم کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔